میرا ایک سوال تھا، میرا ایک دوست پوچھا تھا، میں تھوڑا اس کا جواب نہیں دے پایا تھا۔ جی اس نے پوچھا تھا مجھ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں فرما دیا ہے کہ جب پہلے ہی مطلب لکھا جا چکا ہے ہماری رزق اور ہماری روزی، اور ہم زندگی میں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، اور مرنے کے بعد ہم کو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، تو پھر ہم کو وہ سب جب جانتا ہے کہ یہ بندہ اگر مرنے کے بعد جہنمی ہوگا، تو ہم کو وہ کیوں پیدا کرتا ہے؟ کیا اس کے بارے میں تو میں اس کو نہیں جواب دے پایا، کیا آپ تھوڑا بتائیں گے؟ کیوں پیدا کرتا ہے؟ ہاں، جب وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ ہمارا جا کے نافرمانی کرے گا اور ہماری باتوں کو نہیں عمل کرے گا، تو پھر ہوں، اس کے بارے میں اس کی مرضی، اس کی مرضی، بس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ جی ٹھیک اس کی مرضی، ٹھیک ہے، بہت سی چیزوں کا ہے۔ جی جواب یہی ہوتا ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اس کی مرضی، جی ٹھیک ہے۔ جی چلیں پھر، ٹھیک ہے ہاں، سر۔ اس کے علاوہ کوئی جواب بنتا ہے نا، تو مجھے اس کو سمجھا کے بتا جی دو، یہ اس کی جی مرضی ہے۔ نہیں بن سکتا، یہ مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، میں نے لیکن وہ ایک بات اس سنو، کے بارے یاد میں رکھو، کچھ نہیں سمجھ یہ یاد رکھو، میں۔ جی ابن حزم نے، یہ میں جی کیوں کہہ رہا ہوں اس کی مرضی، جی جی ابن حزم مائک میں ہاں شور آ رہا ہے بیٹھ۔ ابن حزم الاندلسی نے جو کتاب لکھی ہے ملل والنحل، اس میں ایک بات رکھی ہے کہ کیا اللہ کے کاموں کی علت ہونا لازمی ہے؟ بڑا دقیق اور بڑا باریک اور بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ کیا اللہ کے کاموں یا اللہ کے افعال کی علت ہونا ضروری ہے؟ یہ پتہ کیوں مقصد پیش آیا تھا؟ کیونکہ جی علت اور معلول کا قاعدہ، مائک میوٹ کیجئے گا ذرا، علت اور معلول کا قاعدہ، لا کاز اینڈ افیکٹ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سنیے گا جس بندے کو مسئلہ سمجھنا تو کاز اینڈ افیکٹ، اس مسئلے کے اوپر دنیا چلتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک کاز ہوتا ہے جس کا افیکٹ ہوتا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی افیکٹ ہو اور اس کا کاز نہ ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کاز ایگزسٹ کرے اور اس کا افیکٹ نہ ہو، یعنی افیکٹ ایگزسٹ کرے وداؤٹ کاز اور کاز ہو تو وہ افیکٹ نہ پیدا کر رہا ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو کاز اینڈ افیکٹ کے لازم و ملزوم سے یہ دھرتی اور دنیا اور یہ مادی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ سوال یہ اٹھتا تھا کہ کیا، اب فلسفے کے اندر یہ بحث اٹھتی تھی کہ کیا اللہ کے افعال کو بھی اسی طریقے سے پرکھا جائے گا؟ یعنی یہ کہا جائے گا کہ اللہ کوئی کام کرتا ہے تو علت اس پر، یعنی کاز اس پر افیکٹ کرتا ہے تب وہ کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کھانا کھاتا ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے، بھوک مجھے کھانا کھانے پر مجبور کرتی ہے، میں تھک جاتا ہوں، میرا تھک جانا مجھے سونے پہ مجبور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ وہ معاملات ہیں جو میرے فیصلوں کے اوپر اثرات پیدا کرتے ہیں، میرے کاموں کے اوپر افیکٹ پیدا کرتے ہیں، تو یہ کازز ہیں میرے کام کرنے کے لیے۔ تو سوال یہ اٹھتا تھا کہ کیا اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، کیا اس پر کسی چیز کا کاز، کوئی افیکٹ کسی نے کام کیا اس کے اوپر تب یہ کام ہوا، کسی چیز نے اس کو انفلوئنس کیا یہ اس پر کام ہوا؟ تو اس پر ابن حزم نے ایک بات، یہ میں ابن حزم کی بات رکھ رہا ہوں، گو کہ اس پر مختلف طریقوں سے بات ہو سکتی ہے۔ تو ابن حزم نے جس موقف کو یا جس مسئلے کو یا جس جواب کو اختیار کیا، تو انہوں نے کہا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے کاموں کے پیچھے علت کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے کاموں کے پیچھے علت ہو، کیونکہ وہ اس سارے سرکل سے جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ اس سے ماورا ہے، بالا تر ہے، اس پر یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی کہ اس پر کوئی انفلوئنس کرے تو وہ کو کام کرے۔ اس کی مرضی حقیقی علت ہے اور وہ اس کا وجود ہے، اس کی مرضی حقیقی علت ہے۔ تو یہ انہوں نے موقف اختیار کیا ہے، میں نہیں کہہ رہا میرا موقف بھی یہ ہے، میں نے ایک چیز رکھی، مگر جو سوال آپ نے رکھا اس پر جو میں نے جواب دیا، میں نے جب بڑا غور کیا اس چیز کے اوپر، آپ ادھر سے کان پکڑیں ادھر سے کان پکڑیں، اللہ کو یہ، اللہ امتحان لینا چاہتے تھے، اللہ یہ کرنا تھا، اللہ کی نیت یہ تھی، اللہ کا ارادہ یہ تھا، مشیت یہ تھی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کے بعد اگر کوئی چیز باقی پیچھے رہ جاتی ہے نا، وہ سوائے اللہ کی مرضی کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جان لو کہ جب اس ذات کے پاس اختیار ہے، وہ قادر مطلق ہے، تو مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ اب کوئی بندہ 1.5 اٹھ کے یہ کہے کیوں بھائی کیوں، ہاں جی کیوں بھائی کیوں، مرضی کیوں، تو بھگت لینا بھائی، مرنا تو ہے نا، مرنے سے بھاگ سکتے ہو، کیا اکھاڑ لو گے، تو کر لو، جو تماشا دنیا کے اندر کرنا ہے کر لو،
اس کے بعد دیکھ لینا اس کی مرضی چلتی ہے کہ نہیں چلتی، تم دیکھ لینا۔ تو جی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا مالک ہے، اور اس کی تفسیر آپ کو قرآن میں دوسری جگہ پر ملتی ہے، ما ادرا کا ما یوم الدین، نبی آپ کو کیا خبر یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی ذرہ بھی کسی کی ملکیت میں نہیں رہے گا، اس کا حقیقی مالک اللہ ہو جائے گا۔ والامر یومئذ للہ، مرضی صرف اور صرف اس کی چلے گی، مرضی صرف اور صرف اس کی چلے گی۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہی وجہ ہے نا، دیکھیں اگر اللہ نے اپنے افعال کی علت لوگوں کو سمجھانی ہوتی، یا اس کو ضروری ہوتا کہ وہ وضاحتیں پیش کرے انسانوں کو کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، تو اللہ کبھی بھی قرآن میں نہ کہتا کہ لا یسأل اما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، وہم یسألون، تم ہو سوالی، تمہیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ لا یسأل اما یفعل، اللہ کے افعال کے بارے میں سوالات نہیں پوچھے جاتے، یہ کیوں نہیں وہ کیوں نہیں۔ آپ کے اس دور میں نا تھوڑی سی تھن لائن ہوتی ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کسی کو ایک درجے پر مانتے ہو، اور وہ ماننے کے جی بعد پھر اس اختیارات کو چیلنج نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر میں نے اپنے والد کو اپنا والد مان لیا، پھر والد ماننے کے بعد میں ان اختیارات کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ میرے ان کے اختیارات کو چیلنج کرنا گویا ایسا ہی ہے میں اپنے والد کو ماننے سے انکار کر رہا ہوں۔ تو جب آپ نے اللہ کو خالق مان لیا ایک بار، اس کے بعد آپ اس کے اختیارات کے اوپر سوال نہیں کر سکتے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور مزے کی بات بتاتا ہوں، میرے سامنے اس وقت مودودی صاحب کی کتاب پڑھی ہے تنقیحات، یہ میرے ساتھ ٹیبل کے اوپر تنقیحات مودودی صاحب کے، یہ رسالے جو ہیں کچھ آرٹیکلز ہیں انہوں نے لکھے تھے 1930s میں کر کے، یعنی پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ڈویژن سے پہلے، سب کانٹیننٹ کی ڈویژن سے پہلے۔ تو اس میں تنقیحات کے اندر ایک آرٹیکل ہے جو پڑھنے سے تعلق ہے، جو میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ لازمی پڑھنا، پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی۔ مودودی صاحب کی یہ کتاب ہے، مختلف آرٹیکلز کمپائل کیے ہیں، تنقیحات، مشرق و مغرب کی تہذیبی کشمکش میں فکر انگیز مقالات۔ جو لوگ تشکیک کی وادیوں میں بھٹکتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب کسی دوائی سے اور کسی مرہم سے کم نہیں ہے، تو اس کو ضرور لوگ پڑھیں۔ تنقیحات، ان میں دو آرٹیکلز ہیں ان کے، اقلیت کا فریب نمبر 1 اور نمبر 2، اقلیت کا فریب۔ اس دو آرٹیکلز کو آپ پڑھیں، آپ کو کافی مسئلہ اس حوالے سے سمجھ آئے گا کہ اللہ کو ماننے کے بعد اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد آپ نے سر تسلیم خم کیوں کرنا ہوتا ہے، یہ کیوں ضروری ہے۔ میری گزارش یہ تھی آپ کے سامنے کہ جب کبھی یہ چیز آئے جی آپ کے سامنے، تو آپ نے اللہ پر ایمان لانے کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، کہ سر تسلیم جی خم کرنا۔ جزاک جی بالکل سمجھ گیا، سمجھ گیا۔ اوکے اللہ، جزاک اوکے، اللہ، السلام بہت علیکم۔ شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ عمران حسین بھائی ہمارے ساتھ تھے، ایک سوال تھا جس کو آج ہم نے تھوڑا ڈفرینٹ اینگل سے جاننے کی کوشش کی۔ آئی ہوپ کہ میں ان کی بات کا جواب دے پایا ہوں گا۔ یقیناً جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ ضد اور انا کی بنیاد کے اوپر یہ کہیں گے وجہ، وہ علیحدہ بات ہے کہ اپنے والدین سے کبھی نہیں پوچھتے کہ وجہ مجھے کیوں نکالا، ان سے نہیں پوچھتے، ہاں اللہ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے نا آگے سے ابھی دنیا کے اندر مہلت ملی ہوئی ہے، ابے سے پوچھیں گے تو دستی چانٹا پڑنا ہے۔ بہت شکریہ۔